السلام علیکم دوستو۔ دیوار گریا یا ویسٹرن وال، جس کے سامنے تمام یہودی پچھلے 2000 سال سے ایک مذہبی فریضے کے طور پر رو رو کر دعائیں اور عبادات کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس دیوار میں ایسا خاص کیا ہے؟ اس کی کیا تاریخ ہے اور یہ دیوار مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ آپ جانیں گے یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرہ کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ 1000 سال قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ یہودیوں کے مطابق دیوار گریا یہیں موجود قدیم ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا بچ جانے والا کچھ حصہ ہے۔ لائم سٹون سے بنی اس دیوار کی اونچائی تقریباً 62 فٹ ہے، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک زیارت کا مقام ہے، جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اور موجودہ دیوار اسی کی بنیادوں پر قائم ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس کا تعلق شب معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق سے ہے، کیونکہ براق یہیں آ کر رکی تھی۔ اس کی مناسبت سے مسلمان اس دیوار کو دیوار براق بھی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے پہلی مقدس عبادت گاہ، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھنے کے لیے تعمیر کروانا شروع کی، جو کہ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران تھے مگر اپنی زندگی میں مکمل نہ کروا سکے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے، جو کہ اپنے والد کی طرح پیغمبر بھی تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروائی۔ اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے چرند، پرند، جنات اور ہواؤں پر مکمل کنٹرول عطا ہوا، اور یہ تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے قبل یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ نہ تھی۔ تابوت سکینہ جس خیمے میں رکھا جاتا تھا وہی عبادت گاہ تصور ہوتی، اور تمام یہودی اسی جانب منہ کر کے عبادت کرتے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے۔ تابوت سکینہ دراصل ایک لکڑی کا صندوق تھا جو نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا، جس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بنی اسرائیل کے باقی انبیاء کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اسے ہر جنگ میں اپنے سامنے رکھتے اور کامیابی کا ضامن تصور کرتے تھے۔ اسے مقدس تصور کرنے والوں کے مطابق تابوت سکینہ میں وہ پتھر کی لوحیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی تھیں کے علاوہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ والا وہ برتن بھی رکھا گیا تھا جو یہودیوں کے لیے آسمان سے اتارا گیا، جس کے سبب یہودی اسے بہت مقدس سمجھتے تھے، اور یہ یہودیوں کی تسکین کا باعث تھا۔ اسی تابوت سکینہ کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل بنانے کا آغاز کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بھرپور حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اس کی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، جب وہ اپنے عصا کے سہارے عبادت میں مشغول تھے۔ اسی لیے جن و انس یہ جان ہی نہ پائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں۔ اللہ کے حکم پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو دیمک نے کھا لیا تو اس واقعے کی خبر ہوئی، مگر تب تک ہیکل سلیمانی تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ انتہائی شاندار اور وسیع عمارت تھی، جس کے بنیادی طور پر 3 حصے تھے۔ سب سے باہر والے حصے کو عام عوام کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا، درمیان والے حصے کو علماء کرام جو کہ انبیاء کی اولاد بھی ہوتے تھے وہ عبادت کرتے، جبکہ تیسرے حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ یہ ان کے لیے انتہائی مقدس مقام تھا، اور یہاں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ اس دوران ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا، مگر ان کی نافرمانیاں بھی جاری رہیں۔ پھر بابل یعنی عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں یلغار کر کے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تابوت سکینہ نکال کر اپنے ساتھ لے گیا، تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو مار کر 1.5 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ عراق سے باہر یہودی غلاموں کی بستی بسائی اور اسے تل ابیب کا نام دیا، اور تابوت سکینہ کی بھی بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے بخت نصر اور اس کی قوم پر اللہ کا عذاب ایران کے بادشاہ سائرس اعظم کی شکل میں نازل ہوا، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف ایک بند یا دیوار بھی تعمیر کی،
وہ ایک عادل بادشاہ تھے۔ بخت نصر کے مظالم کے خلاف انہوں نے 536 قبل مسیح میں بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کو شکست دے کر اس کی بادشاہت کا خاتمہ کیا، یہودیوں کو آزادی دی اور یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت کے ساتھ ساتھ مدد بھی فراہم کی۔ مگر تابوت سکینہ کا پھر معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کہاں ہے، اور یہودی اسے آج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ یروشلم میں دوبارہ بسنے کے بعد یہ اپنی پرانی روش پر واپس آ گئے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہودیوں نے حسب معمول اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، انہیں ہر طریقے سے پریشان کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے تقریباً 70 سال کے بعد 69 عیسوی میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ یہ بابل کے بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ ٹائٹس نے یہودیوں پر بہت مظالم ڈھائے اور انہیں یروشلم سے باہر نکال دیا، اور یہ تمام دنیا میں بکھر گئے اور ان کا کوئی وطن نہ رہا۔ پھر تقریباً 1900 سال کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو یہودیوں کو دنیا جہان سے لا کر یہاں بسانا شروع کر دیا، اور یوں صدیوں کے بعد یہودیوں کو رہنے کے لیے زمین اور ملک مل گیا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا۔ مگر یہ یہیں محدود نہ رہے، بلکہ ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جن میں شام کی گولان کی پہاڑیاں، اردن کا مغربی کنارہ اور مصر کے چند علاقے بھی شامل ہیں۔ اب یہ اسی ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر یہاں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تب تک ان کے مسیحا کا ظہور نہیں ہوگا جبکہ عیسائی اور مسلمانوں کے نزدیک ان کا مسیحا دراصل دجال یعنی جھوٹا مسیحا ہوگا، اور حقیقی مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کا ظہور ہو چکا اور انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، مگر وہ قرب قیامت دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ مکمل ہیکل سلیمانی کی تعمیر مسجد اقصی کو شہید کیے بغیر ممکن نہیں، جو کہ سیدھا ایکٹ آف وار ہوگا اور باقی ممالک کے درمیان میں آ جانے کے باعث ایک بہت وسیع آگ بھڑک اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اندازہ کریں کہ بخت نصر نے یہودیوں کو قید کر کے جس بستی میں رکھا اس کا نام تل ابیب تھا۔ یہودی آج بھی اسے نہیں بھولے، اور جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اسی شہر کے نام پر ایک شہر بسایا گیا جو آج بھی موجود ہے۔ دوسری طرف مسلمان اپنی عیاشیوں اور مستیوں میں مصروف ہیں، انہیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ یہ دیوار گریا وہی مقام ہے کہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق نے قیام کیا، اور اسی جگہ سے نبی اکرم آخر الزماں اس براق پر سوار ہو کر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اسی کی مناسبت سے اسے دیوار براق کہا جاتا ہے۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا تو نہ صرف تمام عیسائی بلکہ یہودیوں کو بھی عام معافی دے دی گئی اور تمام قیدیوں کو رہائی ملی، اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام مقامات کو مقدس قرار دے کر سب مذاہب کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مغربی دیوار عرف عام میں دیوار گریا کی بھی مرمت کر کے اسے یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ہے تب کے مسلمان حکمرانوں کا رویہ، مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ آج کے زیادہ تر حکمران عیش پرست اور جہاد سے خائف ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1 ارب 50 کروڑ کے قریب ہے، مگر اپنے مد مقابل 1 کروڑ 50 لاکھ یہودیوں کی نسبت بہت کمزور ہیں، کیونکہ اپنی کتاب قرآن کریم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر کی پھٹکار ان پر پڑ رہی ہے، کیونکہ مسلمان اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ وہ کون سی برائی ہے جو مسلمانوں میں موجود نہیں؟ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ یہ بے عمل مسلمان ابابیلوں کے انتظار میں ہیں۔ اگر وہ ابابیلیں آ بھی جائیں تو یقیناً کنکریاں مسلمانوں پر ہی برسائیں گی، کیونکہ یہ مسلمان سوائے دعاؤں اور وظیفوں کے کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں۔ 313 مجاہدین کو فتح بھی اپنے کرافٹ میں مہارت کے باعث ہی نصیب ہوئی۔ فرشتے بھی یوں ہی مسلمانوں کی مدد کو نہیں آ گئے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو عمل کے میدان میں قدم رکھنا ہوگا، تبھی کامیابی نصیب ہوگی۔ تو آپ بتائیے کہ یہ دیوار گریا اور ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے دیے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید کسی مقام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
ہے۔